اقوام متحدہ سے ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو گو ہیڈ ملنے کے بعد یہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ آخر وہ کون سے ممالک ہوں گے جن کی فوجیں غزہ جائیں گی، اور کیا پاکستان کی فوج غزہ جائے گی، اور کیا اس کا لیڈنگ کردار ہوگا اس تمام منصوبے کے اندر۔ کیا سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات نارملائز ہونے والے ہیں، کیا غزہ میں امن واپس آنے والا ہے، اور اس جیسے کئی اور سوالات۔ ان تمام ہی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے واشنگٹن میں ڈان کے نمائندے انور اقبال سے، جو ان تمام معاملات کو انتہائی غور سے اور قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ انور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر، میں پوچھنا یہی چاہوں گا سب سے پہلے کہ یہ بتائیے گا کہ غزہ امن منصوبے کی قرارداد جب اقوام متحدہ میں پیش کی گئی تو اس سے پہلے مسلم ممالک اور امریکہ کے درمیان بیک ڈور میں کیا بات چیت ہو رہی تھی؟ عرب اور مسلم ملکوں نے اپنی اپنی پوزیشنز جب اکٹھے کی تو 3 باتوں پر میں اتفاق ہوا، اور یہ مطالبہ سمجھ لیں ایک طریقے سے انفارمل طریقے سے، فارمل کوئی اس طرح کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ باتیں امریکہ کو کنوے کی گئیں۔ یہ تینوں شرائط، پہلی شرط یہ تھی کہ سیز فائر جو ہے وہ پکا ہو، پرماننٹ ہو، اس کی وائلیشنز ختم ہو جو اسرائیل بار بار کر رہا ہے۔ نمبر 2 یہ تھا کہ جو فوج ہوگی وہاں جو جائے گی، جو بن رہی ہے، وہ صرف یہ نہیں کرے گی کہ حماس کو ڈسارم کر دے بس، اور اس کے بعد ان کو فلسطینیوں کو اسرائیل کے رحم کرم پہ چھوڑ کے چلی جائے۔ وہ ایک طرح سے پیس کیپنگ فورس ہوگی، دونوں کے بیچ امن رکھے گی۔ اسرائیل اپنی جگہ رہے گا، فلسطینی اپنی جگہ رہیں گے، ہتھیار نہیں ہوں گے فلسطینی کے پاس، وہ لڑیں گے نہیں، لیکن بیچ میں ایک انٹرنیشنل فورس ہوگی۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ ایسے اقدامات کیے جائیں گے جن کی وجہ سے فلسطینی ریاست کا قیام ممکن ہو۔ تو نیگوسیشنز کے بعد امریکہ نے کچھ ترامیم کے ساتھ ان تجاویز کو تسلیم کر لیا۔ امریکہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اور قرارداد منظور ہو گئی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ قرارداد پاس ہونے کا امریکہ اور اسرائیل کا کیا مقصد تھا، اور کیا وہ اس کے بدلے میں ابراہیم اکارڈز چاہ رہے ہیں، اور کیا مسلمان ممالک خصوصاً سعودی عرب اس کے لیے تیار ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا کہ اب تو ظاہر ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ امپلیمنٹ کرنے کے لیے امریکی یہ چاہ رہے ہیں، اور اسرائیل بھی چاہ رہا تھا کہ جو مسلم ممالک خاص طور پہ سعودی عرب جو ہے وہ لیڈ لے اور اس لائن کو تسلیم کر لے، تو اس کے بعد اور دوسرے مسلم ممالک بھی کر لیں، تو تاکہ اسرائیل کی ایک آئینی حیثیت ہو جائے، سب تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو کوئی خطرہ نہ رہے کہیں سے۔ تو اس پر سعودی عرب نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ جو بھی ہم کریں گے، جس کو ابراہیم اکارڈ کہتے ہیں، اس کو ہم امپلیمنٹ ضرور کر دیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ پہلے فلسطینی ریاست کا قیام ہو جائے، یعنی اس کی طرف ایک اسرائیل تسلیم کر لے فلسطینی ریاست کو۔ اب اسرائیل نے کہہ دیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو پھر جب یہ سعودی کرون پرنس یہاں آئے، محمد بن سلمان اسی ہفتے آئے تھے واشنگٹن، اور یہاں کے میڈیا میں کہا جا رہا تھا کہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ سعودی عرب کو پرسویٹ کیا جائے گا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، لیکن انہوں نے آتے ہی کلیئر اسٹینڈ لیا محمد بن سلمان نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تسلیم اسی صورت میں کریں گے جس صورت میں پہلے فلسطینی ریاست کا قیام ممکن ہو سکے، پر اس کے بغیر ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک ایسا اسٹینڈ ہے جس کو سارے عرب اور مسلم ممالک بھی فیور کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری جو باتیں ہیں، اگر یہ اسٹینڈ مان لیا جاتا ہے تو سیز فائر اور جو دیگر چیزیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا بھی آسان ہو جائے گا، فوج کو بھی بنانا آسان ہو جائے گا، کیونکہ پھر ایک کلیئر روڈ میپ ہوگا کہ وہ خطے میں امن کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، کیا شیپ ہوگی، اور اس کے بعد اس پہ عمل بھی کیا جا سکے گا۔ اچھا، اب یہ بظاہر ریزولوشن تو پاس ہو گئی ہے، تو اب اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا؟ کس ملک کی فوجیں غزہ جائیں گی؟ کون اس کو لیڈ کرے گا؟ آگے یہ معاملات کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیں، اس میں جو لیڈنگ رول ہوگا وہ ایجپٹ کا ہوگا۔ اس کی وجہ بڑی صاف ظاہر ہے کہ ایجپٹ کی سرحد ملتی ہے غزہ سے۔ اسرائیل کو بھی کبھی وہی کنسرن ہے کہ ان کی سرحد ملتی ہے، انہوں نے سرنگیں بنا لی، وہاں سے اسلحہ آتا ہے، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے۔ اور جو عرب اور مسلمانوں کا جو وہ ہے کی پوزیشن وہ یہ ہے کہ وہ ایک عرب اور مسلم علاقہ ہے، اور اس کا رابطہ ہونا چاہیے عرب اور مسلم علاقے سے۔ اگر وہ ہر طرف سے اسرائیل سے گھرا ہوگا تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ تو
یہ اس میں تو ظاہر ہے پھر رول ایجپٹ کا بنتا ہے. ایجپٹ نے ہی اس کی نگرانی کرنی ہے کیونکہ اس کی سرحد ایجپٹ کی ہے. اس نے یقین دہانی کرانی ہے کہ وہاں سے حملے نہ ہوں اسرائیل پہ. اس نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ اسرائیل وہاں سے اندر آ کے حملہ نہ کرے. تو پہلا رول جو ہے ایجپٹ کا ہوگا. فوجیں جو ہوں گی اس میں انڈونیشیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی فوجیں کافی تعداد میں ہوں گی. انڈونیشین مان گئے ہیں. پاکستان کی بھی ہوں گی کچھ نہ کچھ افواج. جارڈن کی ہوں گی. UAE سے کوئی رول یعنی ان کے پاس فوجیں تو کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے لیکن شاید فائنانس کریں ان فوجوں کو یا ان کا ایک رول ہوگا. سعودی عرب بھی شاید فوجیں تو نہیں دے گا لیکن فائنینشیل رول اس کا ہوگا, سپورٹ کرے گا. تو اب یہ 8 ممالک ہیں جن کا اس میں ایک یا تو سپورٹنگ رول ہوگا یا مالی رول ہوگا یا فوجیں دیں گے. اب اس پہ بات چیت جاری ہے. اس میں بھی یہی بات آ کے رک گئی ہے کہ جو اسرائیل چاہ رہا ہے وہ صرف وہ رول تو وہ نہیں کرے گی نا وہ فوج کہ بس صرف حماس کو ڈسارم کر دے. وہ حماس کو ڈسارم کر لے گی لیکن حماس کو ڈسارم کرنے کے بعد تو ان اسرائیلیوں کو تو ایک فوج چاہیے نا جن کو پروٹیکٹ کر سکے. تو اس کی کیا صورتحال ہوگی اس پہ پہلے بات چیت ہوگی پھر فوج بنے گی. تو ابھی وقت لگے گا. ملک میں اور بیرون ملک اس حوالے سے کافی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستانی فوج کا غزہ کی اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں کوئی لیڈنگ کردار ہوگا, مگر انور اقبال کی رائے اس کے برعکس ہے. پہلے ایک بات بتا دوں میں, پاکستان میں یہ تاثر پیدا ہوا ہے پتہ نہیں کیوں کہ اس میں لیڈنگ رول پاکستان کا ہوگا اور سب سے زیادہ فوجیں پاکستان کی ہوں گی. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. نہ سب سے زیادہ فوجیں پاکستان کی ہوں گی نہ لیڈنگ رول پاکستان کا ہوگا. پاکستان بھی اس میں شامل ہوگا. پاکستان کی شمولیت پہ میرا خیال ہے بات چیت بھی ہوئی ہے, واشنگٹن میں بھی ہوئی ہے بات چیت, اور میرا خیال ہے پاکستان بھی اس پہ راضی ہے, امریکہ بھی اس پہ راضی ہے. لیکن پاکستان جو بھی اقدامات کرے گا وہ اکیلے نہیں کرے گا. پاکستان نے اس پوزیشن کو UN کے اندر اپنی اسپیچ میں بھی واضح کیا اور اس میں انہوں نے یہ باقی وضاحت بھی کی کہ انہوں نے اس ریزولوشن کی جو پاس ہوا ہے اس پر ریزرویشن کے باوجود اس لیے حمایت کی کہ اس کو عرب اور مسلم بلاک نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اور سب سے بڑھ کے فلسطینیوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. ایک بات ذہن میں رکھیں, اس وقت جو مین کنسرن ہے, جو مین تھریٹ ہے جس کو ہمارے یہاں زیادہ ہائلائٹ نہیں کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بندی ختم نہ ہو. کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر جنگ بندی ختم ہو گئی تو کوئی بھی اسرائیل کو دوبارہ روک نہیں سکتا فلسطینیوں کا قتل عام شروع کرنے سے. وہ دوبارہ شروع کر دیں گے فلسطینیوں کا قتل عام, اور وہاں کسی کی فوج نہیں جائے گی, وہ اکیلے ہوں گے اور وہ مار رہے ہوں گے اور کوئی ان کو بچانے والا بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے پاکستان سمیت سارے عرب اور مسلم ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام دوبارہ نہ شروع ہو, اور اس کے تحت سے ان کا سارا ریئیکشن بن رہا ہے. تو اس میں پاکستان نے بھی ان سے ایگری کرتے ہوئے وہ جو عرب اور مسلم ممالک ہیں ان کے گروپ کا حصہ بن کے پاکستان ایک کردار ادا کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس فوج کو یا اس امن پروسیس کو پاکستان لیڈ کرے گا, بلکہ اس امن پروسیس کو لیڈ کریں گے جو بورڈ آف پیس بن رہا ہے, اس کے جو سربراہ ہوں گے وہ ہوں گے خود صدر ٹرمپ, اور اس کے بعد جو سابق جو برطانوی وزیر اعظم میں ٹونی بلیئر کا نام آ رہا ہے, ابھی تک نام آ رہا ہے, کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے, لیکن صدر ٹرمپ کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے ہونے سے یہ ہوگا کہ اسرائیل مجبور ہوگا اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. اگر صدر ٹرمپ بیچ میں نہ ہو, پاکستان کے دیکھیں ہمیں باتوں کو سمجھنا چاہیے, ہم نہیں سمجھتے. پاکستان اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں, تجارتی تعلقات نہیں ہیں, کوئی خوشگوار تعلقات نہیں ہیں, انٹیلیجنس کا تبادلہ نہیں ہے, فوجوں کا تبادلہ نہیں ہے. تو آپ کا کیا دباؤ ہے, کس بنیاد پہ اسرائیل آپ کی بات مانے گا؟ آپ کی تو اسرائیل کسی طرح سے بھی پابند نہیں ہے آپ کی بات ماننے کا, اور نہ آپ اسرائیل کی بات ماننے کے پابند ہیں. ٹھیک ہے, دو ملکوں میں تعلقات ہی نہیں ہے تو آپ کا کیا ان پہ انفلوئنس ہے؟ کچھ بھی انفلوئنس نہیں ہے. جس ملک کا انفلوئنس ہے وہی کردار ادا کر سکے گا. اور اس وقت ایک بات واضح ہو گئی کہ صرف ایک ایسا ملک امریکہ ہی ہے جو اسرائیل کو انفلوئنس کر سکتا ہے. کہ جو بھی لیڈنگ رول ہوگا وہ امریکہ کا ہوگا اور اس کو سپورٹ کریں گے عرب اور مسلم ممالک. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.